سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ مثلهم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی سی مثال ہے، استوقد نارا، جس نے روشن کیا آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک لے گیا ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ واپس بھی نہیں پلٹنے والے۔ ان آیات مبارکہ میں رکوع کے آخر تک اللہ رب العالمین نے منافقین کی دو مثالوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مثال جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں ہے، اور ایک مثال اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گی۔ پہلی مثال آگ کی مثال دی گئی ہے، اور دوسری مثال پانی کی مثال دی گئی ہے۔ پہلی مثال جس کے اندر حرارت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور دوسری مثال پانی سے جس کے اندر حیات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کی حیات کا تعلق پانی سے جوڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مثال ان منافقوں کی ہے جو پکے کافر تھے، جن کے واپس آنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، جو یقین رکھتے تھے کہ اسلام غلط ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دنیاوی اغراض سے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے صرف زبان کا اقرار تھا، دل کفر سے لبریز اور پکے تھے کفر پہ۔ اور دوسری مثال ان منافقوں کی دی گئی ہے جو متذبذب تھے، یعنی کبھی دل کرتا کہ دل سے تسلیم کر لے، زبان سے بھی اقرار کرتے تھے، دل میں بھی بات کبھی کبھار آتی، لیکن پھر دوبارہ دوسری طرف دل پلٹ جاتے، تو درمیان میں گویا پھنسے ہوئے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ دوسری مثال ان منافقوں کی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں میرے عزیز دوستو جس طرح قصے ہیں، جس طرح احکامات ہیں، جس طرح عبرت اور معزت کی بہت ساری چیزیں ہیں،
اسی طرح قرآن کریم کے اندر بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، اونچے درجے کے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ صرف سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 مثالیں بیان فرمائی ہیں، صرف سورۃ بقرہ کے اندر۔ باقی قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر مثال دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ یہاں منافقوں کی مثال اس طرح دی گئی کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے حرارت حاصل کرنا، جیسے سردیوں میں آگ جلائی جاتی ہے تاکہ ذرا ہیٹ مل جائے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے روشنی کرنا۔ پہلے زمانوں میں چراغ ہوتے تھے، موم بتی ہوتی تھی، لالٹین آ گئی، پھر آج کل بلب آ گئے۔ اب اگر کوئی چراغ روشن کرتا ہے، لالٹین موم بتی روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، تو وہ کس لیے کہ مجھے روشنی مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آگ کو روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے روشنی کے لیے، لیکن جب وہ آگ کمرے کو، گھر کو روشن کر دیتی ہے، روشنی اس کی نظر آنے لگ جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسی صورتحال بنتی ہے کہ ان دیکھنے والوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب وہ باہر کی روشنی ان کو کیا دکھائے گی؟ یہ لائٹ جل رہی ہے، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ آنکھیں ہی ٹھپ ہو جائیں، اندھی ہو جائیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، تو بتاؤ ان بلبوں کا کوئی فائدہ ہے؟ 500 چھوڑ 1000 واٹ کے بلب بھی لگا لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر آئے، گویا اس ہدایت کی روشنی سے انہوں نے ماحول کو روشن کر دیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، یہ منافق جو پہلے یہودی تھے مدینہ منورہ میں تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ اندھیروں کے اندر تھے، کوئی ان کے پاس روشنی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، کوئی جنت کو نہیں جانتا تھا، کوئی جہنم کو نہیں جانتا تھا، کسی کو اللہ رب العالمین کی حقیقت سے آشکارا کسی پہ نہیں تھی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر نور ہدایت کی شمع کو روشن کیا۔ جب ماحول روشن ہو گیا، یہ لوگ اس نور ہدایت کو دیکھ کر پھر مکر گئے۔ گویا زبانی لحاظ سے تو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، ایک لحاظ سے کلمہ پڑھ لیا، روشنی حاصل کر لی، پھر اس روشنی کو حاصل کرنے کے بعد دل بجھا دیے، دل مردہ کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے تو گویا ایسے ہو گیا کہ جیسے اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اب ان کو دکھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ نے ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، اور اس طرح اندھیروں میں چھوڑا کہ ان کو نظر بھی کچھ نہیں آتا، دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا۔ بعض علماء نے مثال اس کی یوں بیان کی کہ انہوں نے جب کلمہ پڑھا، اگرچہ ظاہراً میں ہی پڑھا، زبان سے ہی پڑھا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کافروں کی طرح ان کے خون اور مال کو حلال قرار نہیں دیا۔ جیسے جنگ میں کوئی کافر آ جاتا ہے تو اس کا مال بھی حلال ہوتا ہے، اس کا خون بھی حلال ہوتا ہے۔ منافق جس نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا، فرمایا فقد عصم منی دماءہم واموالہم، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا۔
اس کے متعلق جہاد کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ بہت سارے موقعوں پہ بہت سارے صحابہ نے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، انہوں نے درخواست بھی کی کہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ اس منافق کی گردن اڑانے کی، اللہ کے محبوب اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیں، آپ اجازت دیں اس کی گردن اڑائیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کرتے تھے کہ نہیں۔ تو گویا کلمہ پڑھ کے انہوں نے اپنی دنیا کو بچا لیا، دنیاوی نقصان سے بچ گئے۔ لیکن جب یہی منافق آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے کلمے کا وہ ظاہری نور بھی ختم ہو چکا ہوگا، اور آخرت میں ان کو اس ظاہراً پڑے ہوئے کلمے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا روشن ہونے کے بعد پھر اندھیرا ہو گیا، روشنی کے بعد پھر ان لوگوں کو اللہ پاک نے اندھیروں میں بھیج دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو نور ہدایت ہمیں دے دیا ہے اس کو صرف زبان پہ نہ رکھیں، بلکہ کوشش کر کے اس کو دل میں اتاریں۔ جس کے دل کے اندر نور ہدایت اتر جاتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کے دل میں نور اسلام اتر جائے گا اس کا دل وسعت کے اسلام کو قبول کر لے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا دل دنیا کی چیزوں سے نہیں لگے گا، بلکہ اس کا دل آخرت میں لگے گا۔ یہ نشانی ہے اس بندے کی کہ جس کے دل میں اسلام کا نور اترا ہوا ہوگا۔ اب اس نشانی کو سامنے رکھ کے ہم خود اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہمارے دلوں میں نور ہدایت، نور ایمان کتنا اترا ہوا ہے۔ اگر دنیا زیادہ پیاری لگ رہی ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آخرت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی زیادہ فکر ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ نور ایمان دل میں اترا ہوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نور ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے مثلہم، ان منافقوں کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی سی مثال ہے استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن ہو کر اس کے ماحول کو روشن کر دیا، اس کے ماحول میں نظر آنے لگ گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ یہاں میرے دوستو قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ذہب اللہ نارہم، اللہ ان کی آگ کو لے گیا، آگ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ اس لیے کہ نار کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، حرارت بھی ہوتی ہے اور نور بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہوگی اور نور بھی ہوگا۔ اس گرمی اور نور میں سے اللہ نے نور کو ختم کر دیا، یعنی روشنی ختم ہو گئی، آگ بے شک موجود ہے ان کے پاس۔ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے تو وہ کلمے کی جو حرارت ہے وہ موجود ہے، لیکن جو اس کے اندر کی روشنی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس روشنی کے اندر ٹھنڈک ہو، ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں، نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، لیکن ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت ہو۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ تو ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں روشنی بھی ہو، حرارت بھی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں روشنی ہو اور ٹھنڈک ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو نور کہا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ کو ضیاء نہیں کہا گیا کہ اللہ آسمان و زمین کا ضیاء ہے، روشنی ہے۔ تو نور کے اندر ٹھنڈک اور برودت اور اپنائیت اور چاہت ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب دائیں بائیں ماحول میں روشنی پھیل گئی، اللہ نے ان کی روشنی کو گل کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اندھیرے کس چیز کے؟ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ضلالت کا اندھیرا، حسد کا اندھیرا۔ جس طرح ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، 70 سے اوپر شاخیں ہیں ایمان کی، اور ایمان کی ہر شاخ ایک نور ہے، اسی طرح کفر کے بھی بہت سارے شعبے ہیں، اور کفر کا ہر شعبہ ظلمت اور تاریکی اندھیرا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اس طرح چھوڑ دیا کہ لا یبصرون، ان کو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اچھا کوئی بندہ اندھا ہو لیکن باقی اعضاء اس کے کام کرتے ہوں تو وہ اپنا کام چلا لیتا ہے، زبان سے بول کے اپنی چیزیں لے لے گا، کان سے سن کے اپنی باتوں کو وہ اپنا کام چلا لے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اس کا کیسے گزارا ہوگا؟ وہ تو کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا، کوئی بات سن بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے یہ منافق اس حالت میں پہنچ گئے کہ سم بکم عمی، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اب تو واپسی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ فہم لا یرجعون، واپسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کیسے یہ پلٹیں گے دین کی طرف، کیسے پلٹیں گے اسلام کی طرف؟ اندھے کس چیز سے ہے؟ بہرے کس چیز سے؟ حق کو سننے سے۔ ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اپنے استادوں کے حوالے سے اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر حکمران وہ لوگ بنیں گے جو اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے، وہ تمہارے حکمران بنیں گے۔ تو کہتے ہم نے کہا استاد جی کیا اس وقت صحیح لوگ نہیں ہوں گے؟ دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے یہ لوگ نہیں ہوں گے کہ لوگ اندھوں کو، بہروں کو، گونگوں کو بنا لے گا؟ فرمایا نہیں، وہ بھی ہوں گے، لیکن یہ ایسے حکمران بنیں گے جن تک کسی کی کوئی آواز پہنچے گی نہیں، ان کو عوام کے حالات نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ عوام کی ہمدردی کے بول ہی نہیں سکیں گے، یعنی گویا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے حکمران جن کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اس طرح کے یہ منافق بن گئے جن کو نور ہدایت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اور بعض علماء فرماتے فہم لا یرجعون کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے اور آخرت میں پہنچ گئے، وہاں ان کی یہ حالت ہوگی کہ اب نہ کچھ دکھائی دے گا، نہ سنائی دے گا، نہ بول سکیں گے، اور نہ ہی وہاں سے واپس دنیا میں پلٹ سکیں گے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جیسا کہ سورۃ الحدید کے اندر اللہ پاک نے منافقوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمان ایمان والے اپنے نور کی روشنی کے اندر، نور ایمان کی روشنی میں پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو یہ منافق پیچھے سے آواز دے کے کہیں گے کہ ذرا رکو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ تو ان سے مسلمان کہیں گے کہ یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں روشنی تلاش کرو۔ وہ سمجھے گا کہ پیچھے کہیں روشنی مل رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ پیچھے کو پلٹیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، جب وہ پیچھے کو پلٹیں گے تو درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو گویا جو روشنی یہاں سے ملنی تھی، منافق اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کے حاصل ہوگی۔ اب یہاں تو واپس کوئی آ نہیں سکتا، وہاں روشنی ملے گی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ یہی دنیا ہی ہے، یہاں پہ اپنی اس روشنی کو حاصل کریں، اور یہ روشنی ملے گی
قرآن کریم سے، یہ روشنی ملے گی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ روشنی ملے گی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ روشنی نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، ہماری آخرت بھی اچھی بنائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔